عام طور پر ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ تو جو کر رہے ہیں سارے، عام طور پر ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ متقی کون ہے؟ جو بہت زیادہ نفلیں پڑھتا ہے، بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، روزانہ کو 10-15 پارے پڑھ لیتا ہے یا سے کم و بیش پڑھ لیتا ہے، نفلیں بہت زیادہ پڑھتا ہے، تہجد کی لمبی لمبی رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اس کی عبادت بہت زیادہ ہے، تو عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ کیا ہے؟ متقی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی متقی کس سے سمجھتے ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کو یہ فرمایا کہ روزے سے مقصود تمہارے اندر تقوی آئے، تو تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہمیں سمجھنا ہے، یہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ سمجھنا ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ تقوی کا مطلب ہے محفوظ ہونا۔ کیا ہونا؟ بچنا، ہر اس چیز سے بچنا جس سے اللہ نے منع کیا ہے، یہ تقوی۔ ہر وہ کام کرنا جس کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اس مہینے سے مقصود اور مطلوب انسان کا اس سانچے میں ڈل جانا کہ وہ خود بخود آٹومیٹک گناہ کی طرف اس کا ہاتھ نہ بڑھنے لگے تو فوراً رک جائے، جیسے آگ کی طرف، بجلی کی طرف، یا کوئی بھی تکلیف سے چیز ہوتی ہے تو انسان فوری طور پر پیچھے کر لیتا، اور نیکی کے کاموں کی طرف اس کی طبیعت جو ہے وہ راغب ہو، نیکی کو کام کرنے کو وہ خود بخود اس کا من کرے۔ تو یہ مقصود ہے کس سے؟ روزے سے، اور یہی معنی ہے کس کا؟ تقوی کا۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے عام طور پر مسلمانوں کے اندر ایک شوق ہوتا ہے، استقبال ہوتا ہے، آپس کے اندر گفت و شنید بھی ہوتی ہے کہ بھئی رمضان آ رہا ہے، رمضان میں کا استقبال ہونا چاہیے، اس کے اندر عبادت کریں گے، خوب دل لگا کر اللہ کو راضی کریں گے۔ لیکن عمومی طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان جب رمضان آتا ہے تو پھر وہ 1-2 دن کے بعد معمول کے اندر ڈھل جاتا ہے، اس کی ترتیب جو پہلے شیڈول تھا وہی دوبارہ ہو جاتا ہے۔ لوگ حج پہ جانے سے پہلے، عمرے پہ جانے سے پہلے اعلان کرتے ہیں، جناب اپنے دوست احباب کو بلاتے ہیں، گھر پہ کھانا رکھتے ہیں، میسج کرتے ہیں، جناب میں حج پہ جا رہا ہوں، عمرے پہ جا رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا، دعاؤں کہتے نہیں کہتے ہیں، خوب جناب سارے لوگ آتے ہیں، پھول نچھاور کیے جاتے ہیں، ہار پہنائے جاتے ہیں۔ اب یہ حاجی صاحب اس کے بعد جناب یہاں سے گھر سے روانہ ہوتے ہیں، اور جب حرم میں پہنچیں، مکہ مکرمہ پہنچ جائیں، اور وہاں پہ جا کے جو اصل اب اس کا مقصود اور مطلوب تھا کہ یہ حج کا پورا عمل سنت کے مطابق کرے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بن جائے، یہ جب زبان سے لبیک اللہم لبیک کہے تو اس کی روح اور جسم دونوں وہاں پر حاضر ہو۔ لیکن یہ وہاں پہ جا کے سویا رہے، اور یہاں وہاں کے بازاروں کے اندر پھرتا رہے، تو یہ حج کا حق ادا کرنے والا نہیں ہے، خدا کے گھر کا حق ادا کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کا تو مقصد کیا تھا؟ یہ تو جناب اتنے وہاں پہ لوگوں کو بتلا کے آیا تھا، میسج کر کے آیا تھا، پورا گاؤں اکٹھا کیا، علاقہ اکٹھا کیا، یہ حاجی صاحب حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور حاجی صاحب وہاں پہ آ کے جناب بازار کے اندر پھر رہے ہیں، نمازیں، حرم کی نماز ہی نہیں اس کو مل رہی۔ تو میرے محترم بھائی عزیزو، یہی بات رمضان کے حوالے سے ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ جس رمضان کا ہم نے انتظار کیا وہ رمضان آ چکا ہے۔ یہ جو ظہر کی نماز، جمعے کی نماز ہے، یہ عام دنوں کی نماز نہیں ہے، یہ رمضان کی نماز۔ ہم جب صبح اٹھتے ہیں سحری کے لیے تو یہ جو سحری کا وقت ہے یہ عام دنوں کی سحری کا وقت نہیں ہے، یہ تو رمضان کی سحری کا وقت ہے۔ یہ نماز فجر عام نماز فجر نہیں ہے، یہ رمضان کی نماز فجر ہے، یہ رمضان کی ظہر ہے، رمضان کی عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔
یہ چیز بہت ضروری ہے، ہم عام طور پہ بھول جاتے ہیں روٹین کے اندر۔ تو رمضان کے اندر جو بھی ہم عمل نیک عمل کریں تو فوری طور پر ہمارے دل کے اندر یہ بات آنی چاہیے، استحضار ہونا چاہیے، وہ یہ رمضان ہے، یہ رمضان کے اندر